میں ایف بی نیوز کے طرف سے جو ہے نا ٹیم کو تمام جتنی راجہ شہزاد صاحب کے نگرانی میں آئی ہوئی ہے ان کا تمام شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم ہر پازیٹیو چیز کو اجاگر کریں گے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے محلے کی مسجد میں بطور امام مسجد مقرر کیا ہے۔ آج ہم ان کے بھی اکثر پروگرام جو میری نظر سے گزرے ہیں یہ کسی کو ہٹ نہیں کرتے، یہ درس اور امن کا پیغام دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت کم علماء میں یہ خوبی ہے۔ زیادہ علماء اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے دوسرے علماء دوسرے فقہ کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے یہ وبا زیادہ پھیل رہی ہے کہ لوگوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ ذیشان صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کب سے یہ دینی خدمات میں آپ نے پراپر پریکٹیکلی قدم رکھا؟ جی، میں نے جو تعلیم شروع کی ہے دینی، یہ سب سے پہلے میں نے جو فارسی کا 1 سال تھا وہ میں نے پنڈ احمد خان پیر امن قریشی صاحب کے مدرسے میں حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 سال سہاوا میں حافظ نور احمد بریلوی صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی میں نے فارسی پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں پراپر تعلیم لینے کے لیے بھکی شریف میں جو ضلع منڈی بہاولدین میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے اہل سنت کی، جو 1947 سے قائم ہے، تو وہاں سے میں نے پھر اپنی پراپر جو تعلیم ہے وہ اس کا آغاز کیا، اور آخر میں نے 2 سال پھر چکوال میں لقمان شاہ صاحب کے پاس بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ جی، بات جو اپنے شاگردوں پہ اثر ہوتا ہے یا ان کی تربیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ان کے شاگرد سے نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بالکل۔ تو صاحبزادہ صاحب، آپ کا اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، مطلب آپ کے جو تقریر ہیں اور مختلف قسم کی آپ کی جو وہ ہے، تو اس میں آپ امن کا درس دیتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں، لیکن بعض علماء میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ سب سے پہلے راجہ صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس درگاہ کے ساتھ میرا تعلق ہے گولڈا شریف میں، تو حضور اعلیٰ حضرت کے پاس پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک غلام آیا، آپ کا عقیدت مند، آ کے آپ سے سوال کرنے لگا کہ حضور ذرا یہ بتائیں کہ جو یزید ہے اس کو گالم گلوچ کرنا، لعنت بھیجنا، یہ کیسا عمل ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ یار، فتویٰ دینا تو مفتیوں کا کام ہے، میں ایک درویش سا بندہ ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی دیر تم نے یزید کو گالی دے کر اپنی زبان کو گندا کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو حضور کی ذات پہ درود پڑھ۔ تو اس الحمدللہ درگاہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو ہمیں استادوں نے اور علماء کرام کے علاوہ پیر اعظام نے یہی سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ ہمیشہ جہاں جائیں امن کی بات کریں، امن پھیلائیں، محبت کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نفرت کریں گے تو نفرت سے آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، ہمارے لیے سب سے بہترین جو زندگی ہے وہ کملی والے کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کا پرکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو آپ نے ہمیشہ جو اسلام ہے وہ امن کے ساتھ، ہاں جہاں پر ضرورت پڑی ہے وہاں پر جبرن بھی ہوا، لیکن اکثر جو ہے وہ حضور نے جو آپ نے اسلام پھیلایا ہے وہ اسلام جو ہے وہ امن سے پھیلا ہے۔ اور پھر جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے بھکی شریف میں، تو اب میرے دادا استاد حضور ثانی سرکار پیر سید مظہر قدوم شاہ صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت آپ پیغام دیتے تھے مریدوں کو، تو میں اسی پیغام کو آگے لے کے جاتا ہوں، قیامت تک جب تک میری زندگی ہے میں یہ دیتا رہوں گا کہ آپ اکثر فرماتے تھے کہ میلاد مصطفیٰ منائیں اور سیرت مصطفیٰ اپنائیں۔ میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے اور سیرت مصطفیٰ جو ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ میں یہ آتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، تو ہمیں اسلام بھی یہی درس دے رہا ہے۔ اور جب آپ اس نیت سے چلیں گے کہ ہر کسی کے ساتھ آپ نے محبت سے پیش آنا ہے، تو اگلا جو ہوگا خود بخود وہ آپ کے پاس بیٹھنے کا دل کرے گا۔ تو جب آپ کے پاس کوئی کسی فرقے کا آ جاتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، تو اگر آپ پہلے اس سے جناب سلام سیدھے منہ سے نہیں کریں گے، وہ آپ سے بیٹھ کے کیا متاثر ہوگا؟
تو اس لیے حضور کے پاس جب کوئی بھی یہودی آتے تھے، کفار مکہ آتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے، اسلام کی طرف. تو اس طرح لوگ جو جوک در جوک وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. یہ میرا راز ہے کہ میں اصل میں یہی چیز چاہتا ہوں کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا دیکھیں کہ جب آپ کسی کیچڑ میں اگر پتھر پھینکیں گے تو اس کی جو چھینٹی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، لیکن کیا ہے کہ جب آپ کسی کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے دین کو برا کہے گا، وہ آپ کے جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے اولیاء اللہ ہیں، ان کو برا بلا کہے گا. اس لیے کسی پہ تنقید ہی نہ کریں، ہمیشہ اصلاحی گفتگو کریں، امن کا پیغام دے. اس طرح دیکھیے گا لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے اور جوک در جوک آپ کے حلقے میں شامل بھی ہوں گے. شک نہیں ہے کہ اسلام امن سے، محبت سے اور دوسروں سے پیار کرنے سے پھیلا ہے. تو یہ صاحبزادہ ذیشان صاحب کا بھی یہی پیغام تھا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو وہ کیا. تو صاحبزادہ صاحب آج کا چونکہ آپ یہاں پہ ابھی آپ نے پروگرام کیا اور اس کے حوالے سے معصوم شاہ بادشاہ سرکار کا یہاں پہ عرس مبارک تھا، تو اس حوالے سے جو ولی اللہ گزرے ہیں ان سے ہمیں کس طرح کی عقیدت رکھنی چاہیے اور اس طرح کا کیا آپ تھوڑی سی انفارمیشن ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. جی دیکھیے جی، اللہ والوں نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ کے محبوب کو راضی کریں. اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے اولیاء کے درس سے ہمیں ملتی ہے، جو ان کی درگاہوں سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں. حسن سلوک اور اس ٹاپک پہ صاحبزادہ ذیشان صاحب نے بات کی، بہت اچھا لگا. تو آخر میں اپنے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے مہمان ہوں ہم ان سے ان کی سر بھی سنیں. تو سر آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نعت کے چند اشعار گنگنا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جس طرح قاری صاحب کے خوبصورت الفاظ تھے اسی طرح قاری صاحب کی خوبصورت آواز سے بھی ہم محظوظ ہوئے. تو ناظرین، نیکسٹ پروگرام میں ہم کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو یقین جانے ایمان تازہ ہو گیا ہے. قاری صاحب سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھے ورڈنگ تھے. تو میں اپنی پوری ٹیم جس میں محمد شفیق مناز صاحب، چودھری امیر افسر صاحب اور اسپیشلی فرد بشیر صاحب کی جن کی یہ ایفرٹ، اور استاد صدیق صاحب جو ہمارے مین کیمرہ مین ہیں، ان کا میں ہمارے ان ناظرین کو مہیا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہاں پہ بولنے کی، اور ایسی ہستیاں، ایسے لوگ ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں کہ جو ہم جن سے پروگرام کر کے جن کی آواز ہم لوگوں تک پہنچا کے خود بھی فخر محسوس کر رہے ہیں اور شاید یہی ہماری نجات کا بھی باعث بنے. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا میزبان راجہ شہزاد حمید. اللہ نگہبان.